السلام علیکم ڈیئر ممبرس، آج ہم 24ویں نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 80 نمبر پہ ہے، اور جب نازل ہوئی تو 24 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ عبسہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ کے لغوی معنی ہیں تیوری چڑھانا، گھوری ڈالنا، یعنی کہ غصے سے دیکھنا۔ اس سورہ کا سٹارٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار سے ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا ہے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے حبیب کے ساتھ، جو کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں۔ جب بھی باقی صورتیں نازل ہوئی ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے 22 صورتیں ہم سن چکے ہیں، تو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈانٹ کا اظہار سے سورت سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مخزوم جو کہ غیر شادی شدہ ینگ صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے، اور ان کی والدہ کا نام مخزوم تھا، اس لیے والدہ کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی مخزوم کا بیٹا۔ تو عبداللہ ابن مخزوم جو تھے وہ نابینا صحابی تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے 23 صورتیں تقریباً نازل ہو چکی ہیں، اور تمام جو مسلمان تھے ان صورتوں کو حفظ کر لیتے تھے، زبانی یاد کر لیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ چمڑے پر، کپڑے پر، پتھر پر یا پتوں پر لکھ لیا کرتے تھے، اور ہر وقت چونکہ پڑھتے تھے تو وہ یاد ہو جاتا تھا، حفظ ہو جاتا تھا۔ تو تمام مسلمانوں کو یہ حفظ تھی، اور تمام مسلمان حافظ تھے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مخزوم چونکہ بہت زیادہ قرآن سے محبت کرتے تھے، اور یہ صورتیں ان کو حفظ بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ صورتوں کو بار بار سمجھتے تھے، اور مطلب ہر تفسیر کے یہ کیوں نازل ہوئی، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، ان کو اتنی زیادہ شوق تھا قرآن کو مطلب سمجھنے کا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بار بار جب کہتی ہوں نا کہ قرآن کو سمجھیں، اب جب آڈیو سنیں گے تو آپ کو قرآن کی سمجھ آتی ہے، اور آپ پھر وہ سورت سنتے ہیں تو آپ کو مزہ بھی بہت آتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس وقت نازل ہونے کا دور چل رہا تھا، اپنے پیارے نبی کا دور تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل کر رہے تھے، تو کتنا زیادہ ان کو سننے کا وہ جو سرور ہوگا، سکون ہوگا، تو وہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرآن کو سمجھنے والے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہیں، بے پرواہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں، یعنی انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں یا دوزخ میں جائیں، اور آگے سے جو غرور اور تکبر کرنے والے لوگ، جیسے ابلیس تھا، فرشتہ ہی تھا نا عبادتیں کر کر کے، لیکن آخر کار اس نے غرور اور تکبر کیا، تو اس لیے وہ اللہ کو ایسا بندہ بالکل پسند نہیں، اکڑ دکھانے والا، اللہ کو جھکنے والے، معاف کرنے والے، معافی مانگنے والے، اور جلدی معاف کر دینے والے لوگ پسند ہیں۔ حضرت عبداللہ کو چونکہ قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ وہ بار بار اپنے پیارے نبی کے پاس آتے کہ مجھے اس آیت کا مطلب، اس لفظ کا مطلب سمجھا دیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکثر پورا دن، جب دن میں کتنی بار بھی آتے تو آپ پیارے نبی ان کو سمجھاتے، اچھے طریقے سے سمجھاتے، اور وہ جا کے پھر اس کو یاد بھی کر لیتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو ان کا بار بار آنا بہت زیادہ پسند تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ میرے اللہ کو میرے اس صحابی سے اتنی محبت ہے۔ اچھا، وہ دیوار سے چونکہ ٹیک لگا لگا کر آتے تھے، دیکھ نہیں ہو سکتے تھے بالکل بھی، دیوار سے ٹیک لگا کے آتے، اور آپ آگے قرآن میں سنیں گے کہ مسلمانوں کو حکم ہوگا کہ محمد کے نام سے اپنے رسول کو نہ پکارو، بلکہ یا رسول اللہ کے نام سے پکارا کریں۔ تو تب تمام مسلمان جو ہیں اپنے پیارے نبی کو یا رسول اللہ بولنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس صورت کے نازل ہونے تک ابھی تک یا محمد کہہ کے پکارتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مخزوم جب آئے، دیوار سے ٹیک لگا لگا کے آئے، اور بولا انہوں نے، اچھا آگے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سرداروں کے ایک وفد کے ساتھ مصروف تھے، یعنی ان کو قرآن کی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ دیکھو، یہ اللہ کی صورتیں نازل ہوئی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، تبلیغ کر رہے تھے، کسی طریقے سے ان کے دل میں اتر جائے قرآن، اور وہ کسی طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور شرک اور بتوں کو، شرک کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بندہ دائرہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس کا دل بھی نہیں بدل سکتا، اس کا ایمان بھی نہیں اللہ آ سکتا، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ چاہیں گے تو وہ بندے کا دل بدلیں گے، اللہ تو جانتے تھے کہ انہوں نے نہیں بدلنا، وہ جو بندے آئے ہوئے تھے انہوں نے نہیں بدلنا تھا۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی حضرت عبداللہ ابن مخزوم نے کہ یا محمد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سننے کے بعد بھی سرداروں کی طرف ہی متوجہ رہے۔ دوسری بار انہوں نے آواز دی یا محمد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا، اور دیکھ کے غصے سے ذرا دیکھا، تیوری چڑھا کے غصے سے تھوڑا دیکھا، کہ مطلب جیسے یہ کہنا چاہ رہے ہوں، کہا کچھ بھی نہیں، بولے کچھ بھی نہیں، صرف غصے سے دیکھا۔
جیسے کہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ دیکھ نہیں رہے کہ میں ان کے ساتھ بزی ہوں، مصروف ہوں، یعنی کہ ان کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ سردار کسی طریقے سے داخل ہوں اسلام میں۔ اگر سردار داخل ہوں گے تو ان کا پورے قبیلے داخل ہو جائیں گے اسلام میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ایک نام، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نام، ایک صفاتی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہوا، جو قرآن میں آگے چل کے آپ پڑھیں گے، حریص علیکم، یعنی کہ حرص کرنے والا، دین کی حرص کرنے والا۔ یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بتوں کے شرک کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، تو اس لیے اللہ نے ان کو یہ لقب سے پکارا ہے قرآن پاک میں کہ حریص علیکم، یعنی میرے رسول، میرے محمد جو ہیں وہ دین کی حرص کرنے والے ہیں۔ تو بڑی محبت سے نام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے چاہ رہے تھے کہ اس وفد کی طرف میں متوجہ ہو جاؤں، کیونکہ یہ عبداللہ ابن مکسوم تو دن میں بار بار آتے ہی رہتے، ان کو میں بعد میں سمجھا لوں گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کو اس صحابی سے کتنی محبت ہے۔ اب صحابہ کرام نے ان کو حضرت عبداللہ ابن مخزوم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے دیکھنا نہیں نظر آیا، کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو صحابہ کرام نے واپس بھیج دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مصروف ہیں تو آپ چلے جائیں، بعد میں آئیں۔ وہ تو چلے گئے واپس، لیکن پیچھے اسی وفد، مکے کے سرداروں کے وفد کے سامنے جو قرآن پاک کی یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نام سے نہیں پکارا، بلکہ سیدھا ڈائریکٹ غصے کے اظہار سے پکارا۔ اللہ کے غصے کا اتنا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غائب کا صیغہ اپنے پیارے نبی کے لیے استعمال کیا، یعنی براہ راست سامنے مخاطب بھی نہیں کیا، بلکہ یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس و تولی، یعنی ترشرو ہوا اور بے رخی برتی، یعنی وہ شخص ترشرو ہوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ صحابی آپ کے پاس نابینا صحابی آیا، اور اس کو کیا خبر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر کہ وہ انسان جو آیا تھا وہ کچھ سمجھنا چاہ رہا تھا، اور وہ دین سے اتنی محبت کرتا ہے اس لیے سمجھنا چاہ رہا تھا، اور آپ سرداروں کی طرف متوجہ رہے، اور سردار بھی وہ جو کہ بے پرواہی برتے ہیں، کیونکہ اللہ تو جانتے تھے سرداروں نے نہیں چینج ہونا، تو اس کو جو سمجھنا چاہ رہا تھا اس کو آپ نے مطلب بے رخی اور تیوری چڑھائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان وفد کو ادھر ہی چھوڑا، اور فوراً سے پہلے وہ گئے اور عبداللہ ابن مخزوم کے گھر گئے، اور ان کو جا کر معافی مانگ کر ساتھ لے کر آئے، اور ساتھ لا کے تو ان کو سمجھایا جو وہ سمجھنا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد پوری زندگی جب بھی حضرت عبداللہ ابن مخزوم تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کو فل پروٹوکول دیتے، اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے اللہ کے لاڈلے صحابی ہیں، اور اللہ بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے۔ اور اس کے بعد یہ وہ صحابی ہیں جو قرآن کو اتنا سمجھتے تھے، اتنا اچھے طریقے سے انہیں قرآن کی سمجھ آ گئی کہ بعد میں جب مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں گئے تھے 13 سال مکے میں رہ کر، لیکن مدینہ میں قرآن پاک پڑھانے کے لیے پہلے سے جو صحابی کو بھیجا گیا تھا وہ یہ عبداللہ ابن مخزوم تھے، کیونکہ یہ قرآن کی سمجھ بوجھ تھی ان کو بہت زیادہ، ایک ایک آیت کی، تو چونکہ لوگ قرآن سن کے پھر سمجھنا چاہتے تھے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ صحابی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک قرآن تو سراپے نصیحت ہے، سو جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے۔ فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا جو کہ مکرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک ایسے مکرم صحیفوں میں ہے جو کہ مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں، بِأَیْدِی سفرہ، اور ایسے ہاتھوں میں، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں، یعنی ایسے کاتب ہیں جو کہ ایسے فرشتے ہیں، کاتبین ہیں جو کہ اس کو لکھا ہے جنہوں نے قرآن پاک کو، کرام بررہ، وہ کاتبین فرشتے معزز بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان کہ وہ کس قدر ناشکرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں پانے کے بعد اور اللہ کی نصیحت کی جو کتاب نازل ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ عمل کرے، اس کو سمجھے، وہ انسان اتنا ناشکرا ہے اور وہ اپنی اصلی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس شے سے پیدا کیا گیا۔ من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کس چیز سے، کس حقیر پانی کے قطرے سے وہ پیدا کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کی تقدیر بھی مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اس کو زندگی کی راہ اس کے لیے آسان کر دی،
सुम अमातहु फअकबरा, और फिर उसको मौत दी और फिर उसको कब्र में पहुंचा दिया अल्लाह ताला ने, और फिर जब चाहेंगे अल्लाह ताला उसको उठा कर खड़ा करेंगे। आखिरी आयत में अल्लाह ताला इंसान को दी गई नेमतों का जिक्र फरमा रहे हैं। और अभी आप ये सूरत सुन लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको जब भी टाइम मिले इस सूरत को सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह।